چینج آنے جا رہی ہے جو پبلک کو فیل کروایا جا رہا ہے کہ بس کچھ ہی دن کے اندر اندر کیا واقعی وزیر اعظم چلے جائیں گے یا کیا صورتحال اس ساری مومنٹم جو ابھی بنا ہے، پارٹیاں اسٹریٹ پہ ہیں، پاور شو کر رہی ہیں، جلسے کر رہے ہیں؟ تو ماما یوسف سے بات کریں گے۔ ماما بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ ماما یہ بلاول بھٹو پنجاب کے اندر داخل ہو گئے ہیں، پیپلز پارٹی پنجاب کے اسٹریٹس پر ہے، مارچ میں ہے، آج وزیر اعظم نے بڑا شو کیا ہے۔ ماما مجھے بتائیں کہ واقعی کوئی چینج محسوس کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چینج تو آ چکی ہے۔ وہ چینج یہ ہے کہ جو محلاتوں میں بیٹھ کے جو بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھ کے اعلان کرتے تھے یا کہیں سے اعلان آتے تھے، وہ آج اعلان جو ہے وہ شہروں میں، اسٹریٹس میں، روڈ پہ، راستے پہ نکل آئے۔ جو پبلک کو نظر انداز کیے ہوئے تھے اور صرف اپنے ممبران پارلیمنٹ کو اپنے ساتھ ملا کر یا امپائر کو ساتھ ملا کر یا اسٹیبلش گورنمنٹ کو ساتھ ملا کر اپنی حکومت کو مضبوط سمجھتے تھے، آج انہوں نے محسوس کیا ہے کہ ان کے بڑے حقوق، عوام کے حقوق تو دور کی بات ہے، لیکن ان کے حکومت، رول کرنے کی حکومت یا فیئر حکومت کے لیے ان کو عوام کے پاس جانا پڑ رہا ہے۔ یہ ایک نئی تبدیلی اور بہت بڑی تبدیلی ہے کہ دونوں گروپوں نے، پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی یا دوسری حزب مخالف کی نواز لیگ یا اپنا مولانا جماعت العلماء اسلام یا کوئی بلوچ عوامی پارٹی یا جتنے سیاسی مخالفین ہیں یا سیاسی حمایتین ہیں، انہوں نے چنا ہے کہ بیسیکلی عوام ہی سب کچھ کر سکتی ہے، اس لیے وہ روڈوں پہ آ گئے، ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب ہوتا ہے کیا کہ اور جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے سینٹرل پنجاب جو سارے ملک میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور سب سے زیادہ وسعت مند ہے، وہاں لوگ اپروچ کرتے تھے، لیکن اس بار جو ہے وہ سندھ، بلوچستان اور ساؤتھ پنجاب سے ہوتے ہوئے آدمی جو ہے وہ اسلام آباد تک پہنچ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھولے ہوئے تھے ان کو بھی یہ لوگ یاد کر کے ان کی ترقی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ چینج آتی ہے یا نہیں آتی؟ میرے خیال میں پریشر تو بہت بہت بڑا ہے، انٹرنیشنل پریشر بھی ہے اور لوکل پریشر بھی ہے۔ اگر امپائر نیوٹرل رہ جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نہیں فیور کرتی، تو چینج آنے کے امکانات مجھے زیادہ لگتے ہیں، نہیں تو کوئی امکانات کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پر تو یہی ہوتا رہا ہے، جو بھی کھیل ہوا ہے وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جس کو چاہتی ہے حکومت بناتی ہے اور جس کو چاہتی ہے اس کی حکومت گراتی ہے۔ آج وزیر اعظم نے ایک دم آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو ایک پریشر اپوزیشن کی طرف سے ریئل سینس میں پریشر گیا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں وزیر اعظم نے فیکٹ فائنڈنگ کرتے ہوئے جتنے بھی پبلک کے ریئل ایشوز ہیں ان کو جلسے میں ایڈریس کیا ہے کہ اتنی کسانوں کو سبسڈی دی ہے، اتنے جو چیزیں کی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ریئل پریشر موجودہ حکومت پر موجود ہے یا یہ ایک ڈیفینسو پوزیشن نہیں ہے موجودہ گورنمنٹ کی؟ بہت بڑا پریشر ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ یہ باقی بچے ہوئے 1 سال میں سارے وعدے پورے کروں گا، تو سارے وعدے تو پورے ہو بھی نہیں سکتے۔ اس کے سبب بھی ہے، اسباب بہت سارے ہیں کہ یہاں پر جو ریلیف ملتا ہے وہ راستے میں گم ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر کھاد کی قیمتیں کم کر دی جائے تو ڈیلر کھا جاتا ہے، جو کیپٹلسٹ ہے وہ کھا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس سرمایہ دارانہ نظام تک یہ سبسڈی جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچتی، کسان تک نہیں پہنچتی، بیچ میں جو مڈل مین ہے وہ اس کی سبسڈی لے جاتا ہے۔ تو یہ بات تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا کچھ فائدہ ہو اور عمران خان کو کچھ کرے بھی صحیح، کیونکہ اگلی الیکشن بھی اگر اس کو لڑنی ہے، نہیں بھی چینج ہوتی تو